ہمارے بڑوں کی ایک یہ بھی خصلت تھی کہ اپنے بڑوں پہ اعتراض نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کام دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہو، لیکن جلدی ٹوکتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے، بھائی ہو سکتا ہے کوئی ان کے ہاں اس کی دلیل ہو یا کوئی مصلحت ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ہندو آیا کرتا تھا، بس ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ایک تعلق تھا۔ حضرت وہاں پڑھاتے تھے اور دہلی کے اندر بہت بڑا مقام تھا اس بر صغیر پاک و ہند میں۔ بھئی اگر ایک بند کر چھڈو ایک چلاندے رہو، اے جڑا چوں چوں کردا نا زیادہ۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد غالباً فتح پوری میں یا اور کوئی جگہ تھی جہاں حضرت رہتے تھے، طالب علموں کو پڑھاتے اور لوگ آتے جاتے، تو ان کے پاس ایک ہندو بھی آتا تھا، بس اٹھتا بیٹھتا وہاں ہی وقت گزارتا، پھر شام کو چلا جاتا۔ ایک عرصہ گزر گیا، وہ آتا رہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اور پھر آتا تھا جو وہاں کنواں تھا اس پہ صبح صبح آ کر نا وہ اپنی کوئی عبادت کرتے تھے سورج کی طرف نا، سورج کی پوجا کرتے ہیں، کوئی پانی اوپر پتہ نہیں پھینکتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ بھی کرتا تھا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو گئے، تو وہ بابا ہندو پھر بھی آتا تھا۔ تو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے سوچا کہ نانا جی کے ہوتے ہوئے جی آتے ہیں، انہوں نے اس کو آج تک نہیں کچھ کہا، تو ہم بھی ان کو کچھ نہیں کہتے، بھائی ٹھیک ہے آتا رہے۔ تو ہم نانا جی کے بعد جیسے ان کی عزت کرتے تھے نانا جی کی، اسی طرح ان کی بھی، ان بزرگوں کی بھی جو مذہب ہندو پر تھے، ہم ان کی خدمت کرتے، عزت کرتے، جو اس کی مرضی ہوتی وہ وہاں کرتا، صبح آ کے غسل کرتا، وہ جو وہ اپنی کو پوجا کرتا تھا سورج کی طرح منہ کر کے کو کرتا، لیکن ہم نے نہیں اس کو کہا۔ دل میں یہ بات آتی تھی کہ نانا جی نے بھی اس کو کوئی نہیں کہا کہ مسلمان ہو جائے، تو کہتے ہم نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ بڑوں پہ اعتقاد، ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں کچھ کہا، وہ بھی چپ ہیں۔ تو ایک دن وہ ہندو آیا، آ کر کہنے لگا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بیٹا نہ تیرے نانے نے مجھے کہا مسلمان ہو جا، نہ تو نے مجھے کہا، اور بھائی گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ اب دیکھو میں گھر جاؤں گا تو میرے گھر والے مجھے تکلیف پہنچائیں گے، وہ پریشان کریں گے، تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بابا جی جیسے ہم اپنے نانا کی خدمت کرتے تھے، آپ ان کے دوست ہیں، ہم آپ کی بھی ایسی خدمت کریں گے، آپ یہاں پر رہیں۔ پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن سوچا جس سورج کی میں پوجا کرتا ہوں
اگر اس سورج کی محنت کی جائے کہ آج ہندوستان میں گھنٹہ زیادہ ٹھہرنا ہے، یہ ٹھہر تو نہیں سکتا، یہ کسی اور کی مرضی پہ چلتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ یہاں ٹھہر سکے، تو ایک محتاج کی ہم عبادت کریں جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس کا چلانے والا ہے۔ تو میں نے سوچا بھائی اسی کی عبادت کی جائے، تو اس لیے میں جو ہے مسلمان ہو گیا۔ یہ تو بھائی دلیل مل گئی، لیکن ایک نیک صحبت کی بھی برکت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو مکاشفہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے مسلمان ہونا ہے، اور بعد میں شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ کچھ سیکھ لے، پڑھ لے، تو کہنے لگا مجھے نماز آتی ہے، دین کی باتیں آتی ہیں، میں آپ کے نانا کے پاس بیٹھتا تھا نا، تو سن سن کر مجھے یاد ہو گئی ہے، لیکن اس میں ایک تو ہے کہ نیک صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے بڑوں پہ اعتراض نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، فلاں کو کوئی کیوں نہیں کچھ کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلط ہو، کسی انتظار میں ہو۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو پہلے طلب پیدا کرتے ہیں، پھر تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کن کا ہے؟ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے طلب پیدا کرتے ہیں، پھر تعلیم دیتے ہیں۔ جب انسان کے اندر طلب پیدا ہو جائے، کیونکہ طلب نہ ہو تو آدمی کو سکھا ہی نہیں سکتا۔ اگر بے طلب ہو، پاس بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کے اندر طلب نہیں ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا بھی کچھ نہیں وہ حاصل کر سکتا۔ اگر طالب ہے تو دور رہ کر بھی وہ کسی نہ کسی موقع پہ آ کے کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ تو نیک صحبت میں بیٹھنے سے اتنا ہے نیکی سمجھے، کسی کو اچھا سمجھتے ہوئے بیٹھ جائے، بیٹھنے سے اور کچھ نہیں ہے تو نیکی کی تمنا پیدا ہوگی، تو نیکی کی تمنا بھی نیکی ہے، نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے، اور نیکی کے ماحول میں بیٹھنے سے نیکی کا ارادہ ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں تو نیکی کے ماحول میں بیٹھنا ہی وہ نیکی ہے جس کی برکت سے بدبختی دور ہو جاتی ہے، آدمی نصیبوں والا بن جاتا ہے۔ یہ قریب کے زمانے میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ایشیا کے بہت بڑے خطیب ہوئے ہیں، علماء کی تحقیق ہے نہ پہلے بر صغیر پاک و ہند میں ایسا خطیب پیدا ہوا، اور ایسی لگتا ہے کہ بعد میں بھی ایسا خطیب پیدا نہیں ہوگا۔ دہلی کے اندر ایک پارک میں وہ جلسہ کر رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں سائیکل پہ آیا تو فٹ پاتھ کی جو وہ کنارہ ہوتا ہے، میں نے سائیکل کھڑا کیا، اس کنارے پہ اپنا پاؤں رکھا اور تقریر سننے لگا۔ سائیکل پہ بیٹھا ہوا ایک پاؤں فٹ پاتھ کے کنارے پہ رکھا، ادھر تقریر سننے لگا۔ کہتا ہے ساری رات فجر کی اذانیں ہو گئیں، میں وہاں بیٹھا بیٹھا تقریر سنتا رہا۔ یہ اللہ کی دین تھی ان کو۔ اللہ پاک نے ایسے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا۔ ملتان میں ایک پارک میں جلسہ کر رہے تھے، کیونکہ ختم نبوت کے لیے علماء نے ان کا انتخاب کیا تھا، بڑے بزرگوں نے، کہ اس مشن پہ یہ کام کریں، یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ملتان کے اندر سورہ یاسین انہوں نے شروع کی،
پارک کے اندر پڑھنی شروع کی۔ تو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے ان کو ہم نے بھی دیکھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں۔ وہ کہتے تھے بھائی قرآن پاک ایسا پڑھتے تھے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے، بہت ہی زیادہ پیارا پڑھتے تھے۔ تو ملتان کے اندر ایک پارک ہے، مجھے پارک کا نام یاد نہیں ہے، وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا، سورہ یاسین کی جو ہے تلاوت کی۔ کہتے ہیں تلاوت کرتے کرتے ایک بادل سے آئے، قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، جتنے درخت تھے درختوں کے قریب وہ بادل چھا گئے سارے جلسے پہ۔ تو جب حضرت نے صدق اللہ مولانا العظیم پڑھا، وہ بادل پھر اوپر اٹھنے لگے، بکھر گئے، کہنے لگے بھائی ایک اور مخلوق بھی اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئی رہی ہے۔ یہ صاحب نسبت لوگ تھے، یاد رکھیں، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے، جب تک انسان نیکی کے ماحول میں نیک لوگوں کی نظر میں نہیں آتا، وہ کفیتیں، وہ نسبتیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ صحابی بننے کے لیے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اسی طرح علماء نے قانون کے آنے والے وقت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھے گا اللہ اسی طرح تقسیم کرے گا روحانیت کو اور اپنی دوستی کو۔ تو حضرت جلندھر میں تھے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خیر المدارس کا جلسہ ہوا، وہاں پر کھانا کھانے لگے، بیٹھے ہوئے، تو ایک بھنگی آ گیا وہ صاف کرنے کے لیے، فرمایا حضرت نے بھائی کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے، کہتے جی میں بھنگی ہوں۔ فرمایا بھائی انسان تو ہو، بھوک تو لگتی ہے، آ جا کھا لے۔ کہتے میں بھنگی ہوں حضرت، میں بھنگی ہوں، کیونکہ ہندوستان میں وہ ایسے یعنی لوگوں کو بہت گھٹیا سمجھتے تھے، وہ تو قریب آنے نہیں دیتے۔ جی میں بھنگی ہوں۔ آپ اٹھے، اس کے ہاتھ دھلائے، فرمایا آ جا کھا لے، وہ انسان تو ہو، بھوک تو لگتی ہے۔ جو ہے نوالا توڑ کر جو ہے اس کے منہ میں دے دیے، لے کھا۔ آلو پکڑا، اب وہ کچھ کھانے لگا، آلو پکڑا، لے کھا، وہ ڈر رہا تھا میں بھنگی ہوں اور یہ حضرت اتنے بڑی شخصیت، تو اس کے منہ کی طرف لے کھا، اس کے آدھا آلو اس کے منہ میں چلا گیا، آدھے حضرت کے ہاتھ میں، وہ حضرت نے وہ کھا لیا۔ اب پانی پی رہے ہیں تو حضرت وہ اس کا بچا ہوا حضرت نے بھی پی لیا۔ وہ وہاں سے اٹھا تو رو رہا تھا۔ عصر کے وقت غالباً آیا، اپنی جوان بیوی کو ساتھ لے کر بچے کو اٹھایا ہوا، کہنے لگا حضرت خدا کے لیے مجھے مسلمان بناؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان ہو گیا۔ یہ پاک لوگ تھے جن کی برکت سے دنیا کے اندر دین پھیلا۔ اب جس صورت میں بھی دیکھ لو، دارالعلوم دیوبند سے ایسا فیض اٹھا کہ دین کے تمام شعبے سیراب ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے پاک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، ان کی محبتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.